بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ قربانی کے جانوروں کے متعلق بات کریں گے کہ کن جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں: اونٹ، گائے اور بکری۔ ان میں سے ہر ایک قسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، اونٹ کی، بکری کی یا گائے کی، چاہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، تو ان کی قربانی جائز اور درست ہے، چاہے وہ خصی ہوں یا غیر خصی، یہ سب ایک ہی حکم میں داخل ہیں۔ اور ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہی داخل ہے۔ جس طرح گائے کا حکم ہے اسی طرح ہی بھینس کا حکم ہے، جبکہ بھیڑ اور دمبا جو ہے وہ بکری میں داخل ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مئات بدنۃ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، فامرنی بلحومها، اور مجھے ان کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، فقسمتها، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ان کا گوشت تقسیم کیا۔ آپ فرماتے ہیں ثم امر بجلالها، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ان اونٹوں کی رسیوں کو تقسیم کرنے کا حکم دیا، تو فقسمتها، میں نے انہیں بھی تقسیم کر دیا۔ اور آخر پہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ثم امر بجلودها، یعنی ان کے چمڑے، ان کی کھالیں تقسیم کرنے کا مجھے حکم دیا، تو آپ فرماتے ہیں فقسمتها، میں نے انہیں بھی تقسیم کر دیا۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی قربانی کی ہے، جبکہ دوسری حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قلت الابل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرهم ان ينحروا، آپ فرماتے ہیں کہ اونٹوں کی قلت ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، اونٹ کم پڑ گئے، تو جس وقت اونٹوں کی قلت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ينحروا البقرہ، گائے کو ذبح کرنے کا، یعنی کہ گائے کی قربانی کا حکم فرمایا۔ پہلی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ جب اونٹوں کی قلت ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کی قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور ایک اور مقام پر بخاری شریف کے اندر ہی حضرت ابو درداء، بلکہ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کم عمر مینڈھوں کی، ایسے مینڈھے، بکبشین جزعین خصین او قال موجوعین، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خصی جزعوں، یعنی سال سے جو کم عمر کے مینڈے تھے، ان کی قربانی کی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، تو ہم بھی جو ہے وہ پھر 2 مینڈوں کی ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کی بھی قربانی کی ہے، جب اونٹ کم پڑ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور دوسری روایات سے پتہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینڈوں کی بھی قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، آپ فرماتے ہیں سألت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن المتعۃ فامرنی بها وسألته عن الہدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت ابو حمزہ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا حج تمتع کے بارے میں، تو آپ سرکار نے فامرنی بها، مجھے حج تمتع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حمزہ کو حج تمتع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور آگے آپ فرماتے ہیں وسألته عن الہدی، پھر میں نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں آپ سے سوال کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فقال فیہا جزور او بقرۃ او شاۃ او شرک فی دم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جزور یعنی کہ اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے، بقرۃ گائے کی بھی قربانی جائز ہے، شاۃ بکری کی بھی قربانی جائز ہے، اور وہ او شرک فی دم یعنی بڑے جانور جن میں شرکت کرنا ضروری ہے، جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے جو بیان کی گئی ہیں اور فقہی عبارات، ان کا خلاصہ اور ماحصل یہ ہے کہ یہ کل 10 جانور ایسے بنتے ہیں، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 صفحہ 382 پہ آپ فرما رہے ہیں، میں امام اہل سنت کی عبارت پڑھتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں کہ یدخلون الجاموس فی البقر ویقولون انہ نوع منہ، آپ فرما رہے ہیں کہ بھینس جو ہے یہ گائے کے ہی حکم میں داخل ہے، جیسا کہ ہم یہ پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ گائے کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک گائے اور دوسری بھینس، اسی طرح اس کی نر اور مادہ کی یعنی دونوں کی، بھینس اور بھینسے کی، بیل کی اور اسی طرح گائے کی قربانی جائز ہے۔ تو امام اہل سنت پاک فرما رہے ہیں یہ کل 10 جانور ہیں، آپ فرما رہے ہیں والمعز والبقر والجاموس والابل، آپ فرما رہے ہیں کہ اونٹ کی، گائے کی اور بھینس کی اور دمبا اور بکری، ان سب کی قربانی جائز ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اگرچہ وہ ذکورن کانت او اناسن، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، چاہے وہ گائے ہو یا بیل ہو، بکری ہو یا بکرا ہو، اسی طرح بھیڑ ہو یا دمبا ہو، تو ان سب کی قربانی جائز ہے۔ فتلک عشرۃ کاملہ، تو امام اہل سنت پاک آخر پہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو یہ اسی طرح کل ملا کے 10 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے اور فقہی عبارات سے اور امام اہل سنت کے فتویٰ سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ 10 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے احکامات پر